منا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرهم ونصرهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صفات کی آیتیں ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا وجزا۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور درود و سلام اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اس نے تمام انبیاء میں خصوصی مقام و مرتبہ مقام محمود کا وعدہ کیا۔ عزیز شرکائے اسٹڈی سرکل، یہ ہمارا 186واں دن ہے، 186 ڈے آف اسٹڈی سرکل ہے، اور یہ جو ہمارا مقصد ہے اس لٹریچر کے پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح ہم چاہتے ہیں کہ اوروں کے مقابلے میں خود ہم اپنی اصلاح آپس میں اس طرح کے سرکلز کے ذریعے سے پڑھیں تاکہ خواندگی ہو، اور یہ جو دینی لٹریچر کو کبھی ہم نے پڑھا بھی ہو انفرادی حیثیت میں، اور کبھی ہم نے ایسی سرسری نظریں گزری ہوں، لیکن جب بھی ہم اسٹڈی سرکل میں پڑھتے ہیں چیزوں کو تو لوگوں کے بیچ بیٹھ کے پڑھنے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یا تو آدمی پڑھنے کی وجہ سے زیادہ توجہ کرتا ہے، یا پھر چونکہ پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا اس وجہ سے توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور نسبتاً کچھ چیزیں قدرتی طور پہ ایسی کھلتی ہیں محفل میں پڑھنے سے کہ انفرادی حیثیت میں ان باتوں کا ہونا کم محسوس ہوتا ہے۔ تو آج ہم شروعات میں شاہد بھائی ہیں، تو فضل بھائی کیا ہے، فضل بھائی سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد شاہد بھائی، حنیف بھائی، اور آخر میں نیار بھائی۔ ویسے اظہر کافی دنوں سے مس ہو جا رہے ہیں یا لیٹ آ رہے ہیں، کوئی ریمائنڈر کیجیے۔ چلیے بسم اللہ۔ السلام علیکم منیب بھائی، میرے پاس کتاب نہیں ہے منیب بھائی۔ اچھا چلیے تو پھر شاہد بھائی کریں گے بعد میں، ابھی تو فضل بھائی شروع کیجیے۔ ٹھیک ہے، صفحے نمبر 22 سے جی، صفحے نمبر 22 کا سیکنڈ پیراگراف نمبر 2۔ یہ پہلے کا پیراگراف بھی پڑھ لوں کیا؟ نہیں، یہاں سے شروع پڑھیے جی۔ 2 لائن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس خیال کی تردید کے لیے زبردست دلیل ہے کہ وہ یہ قرآن خود اپنے دل سے گھڑ کر خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس دعوے کی تائید میں کہ یہ کلام من جانب اللہ ہے اور بذریعہ وہی نازل ہو رہا ہے۔ یہ زندگی ہی سب سے بڑی دلیل ہے، اور دلائل دور کی چیز ہو سکتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے سامنے کی چیز تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے پورے 40 سال ان کے درمیان گزارے تھے. ان کے شہر میں پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن گزارا، جو جوان ہوئے اور ادھڑ عمر کو پہنچنے، رہنا سہنا، ملنا جلنا، لین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کے معاشرتی تعلقات انہی کے ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا. ایسی جانی بوجھی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی. آپ کی اس زندگی میں دو باتیں بالکل عیاں تھے جنہیں مکہ کے لوگوں میں سے ایک شخص جانتا تھا. ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلومات حاصل ہوتے جن کے چشمے ایک دعوے نبوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی ان بے در پہ صورتوں میں زیر بحث آ رہے تھے. حد یہ ہے کہ اس پورے 40 سال کے دوران میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کی حرکت و سکانات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم شان دعوت کی تحمید کہا جا سکتا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک 40ویں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی. یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خارج سے آپ کے اندر آئی ہوئی ہے، مطلب باہر سے آئی. اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و نما اور ارتقاء کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغ کی پیداوار قرار دینا صریح طور پر ایک لغو الزام ہے، تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے. لیکن دوسری بات پہلے سے بھی زیادہ لغو تھی، کیونکہ مکہ تو دور کنار پورے عرب میں اس قابلیت کا کوئی آدمی نہ تھا جس پر انگلی رکھ کر کہا دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے مصنف ہے یا ہو سکتا ہے مصنف ہو سکتا ہے. ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی میں بالکل نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹ، فریب، جال، مکاری اور اس قبیل کے دوسرے اوصاف میں سے کسی کا ادنا شعبہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا. پوری سوسائٹی میں اپنا شائبہ بولتا سایہ، ایسی شائبہ خرابیوں کا کوئی سایہ تک نہیں تھا آپ کی زندگی. شائبہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا. پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس 40 سال کی ایک جائی معاشرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی صفت کی تجربے اسے ایسے ہوا ہے، برعکس اس کے جن لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ پڑا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت سچے، بے داغ اور قابل اعتماد امین انسان کی حیثیت سے ہی جانتے تھے. نبوت سے 5 ہی سال پہلے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں وہ مشہور واقعہ پیش آ چکا تھا جس میں حجر اسود نصب کرنے کے معاملے پر قریش کے مختلف خاندان جھگڑ پڑے تھے اور آپس میں طے ہوا تھا کہ کل صبح پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اس کو پنچ بنا لیا جائے گا، مان لیا جائے گا. دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے. آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بالکل راست باز آدمی ہے، ہم اس پر راضی ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے قبیلے قریش سے بھرے مجمع میں آپ کی امین ہونے کی شہادت لے چکا تھا۔ اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ، جال اور فریب سے کام نہیں لیا تھا، وہ ایک اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم شان جال و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنی ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کیے اور ان کو پورے زور تحدی کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم نے اپنے مخاطبوں کے سامنے اپنی زندگی کو خود بطور دلیل پیش کی۔ شخصیت کا سحر، اس کھلی گواہی کے باوجود بھی یہ لوگ مانتے نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بہرحال نبی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ہی جیسا انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، آخر اس میں وہ نرالی بات کیا ہے جو اس کو ہم سے ممتاز کرتی ہو اور ہماری بنسبت اس کو خدا سے غیر معمولی تعلق کا مستحق بناتی ہو۔ البتہ اس شخص کی باتوں میں اور اس کی شخصیت میں ایک جادو ہے کہ جو اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو نہ اس کے سنو اور نہ اس سے میل جول رکھو، کیونکہ اس کی باتیں سننا اور اس کے قریب جانا گویا آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنسنا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام چھپایا کرتے تھے، اس کی چند مثالیں آپ کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق متوفی 153 ہجری نے بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر ہندہ جگر خور کے باپ نے سرداران قریش سے کہا، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتے دیکھ کر اکابرین قریش سخت پریشان ہو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید تم پر پورا اطمینان ہے، ضرور جا کر اس سے بات کرو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھتیجے، ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی۔ باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ کافر بنا دیا۔ بھتیجے، اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم مل کر تم کو اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مان لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر تم کو کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم کو واقع سوتے جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے ہیں، کیا اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کچھ دیر تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدے کی تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ پیچھے زمین پر ہاتھ ٹیک غور سے سنتا رہا۔ 38ویں آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر عتبہ سے فرمایا، ابو ولید، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ عتبہ یہاں اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا
تو لوگوں نے کہا خدا کی قسم ابو ولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا، کہو ابو ولید کیا کر آئے؟ اس نے کہا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، واللہ یہ شاعر نہیں ہے اور نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے مشیر قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر اے معاشر قریش، اے معاشرے سے معاشرے، اچھا معاشر قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی باتیں جو میں نے سنی ہے رنگ لا کر رہے گی، اگر اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ لوگوں نے کہا واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا یہ میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کلام۔ ابن ہاشم جلد اول صفحے 313-314۔ دوسرا واقعہ ابن اسحاق نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قبیل راکش کے ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا، ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ اراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تمہارا روپیہ دلوائیں گے۔ راشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کرو۔ اس نے جواب میں کوئی چوں چرا نہ کی، اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ حکم بن ہاشم ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ فخ ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حکم بن ہاشم کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ابن ہاشم جلد 2 صفحے نمبر 29-30۔ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ہے، اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ مثلا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الاعراف رکوع نمبر 3۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے۔ الانعام 2۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آغاز وحی۔ جزاک اللہ۔ جی آج جو ہم نے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2 واقعات، شخصیت کا سحر، اس عنوان سے مولانا نے باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہیں لگی لپٹی چھپی نہیں تھی، بلکہ علی الاعلان اظہر من الشمس نے نمایاں، ویری کلیئر۔ اور غالباً انسانی تاریخ میں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
جیسا کسی اور شخصیت کی ریکارڈنگ زمین پہ اویلیبل نہیں، چاہے وہ موجودہ دور کے کسی انسان کی ہو یا پچھلی تاریخوں میں انسانیت کی، چاہے انبیاء میں سے ہوں، صلحاء میں سے کوئی ہو، لیکن کسی کی زندگی اتنی ریکارڈڈ نہیں جتنی محمد رسول اللہ کی ہے۔ اور دونوں واقعات کے ذریعے سے اچھا یہ تھا کہ آپ ایک آ کر لوگوں کے درمیان یہ نئی باتیں سنا رہے ہیں اور ایسی زبان بول رہے ہیں جو اپنی عام زبان سے ہٹ کر ہے اور فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ 40 سال ان کے درمیان رہ چکے ہیں، ان کے سامنے پیدا ہوئے، ان کے بیچ بڑے ہوئے، اور انہی کے بیچ معاملے داری کی، اور انہی کے بیچ شادی ہوئی، اور انہی کے بیچ بچے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ایک یہ اب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو پہلے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ اثر ہو گیا ہے۔ اب وہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کا جو واقعہ کوٹ کیا ہے ابن ہشام کا یہاں مولانا نے، کہ وہ جو آفرز ہو سکتے تھے کسی آدمی کو اپنے کام سے روکنے کے لیے، کہ اگر آپ کے کام کا مقصد یہ ہے کہ آپ امیر ترین بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، آپ کو سرداری دے دیں گے، مال چاہتے ہیں تو مال جمع کر کے دے دیں گے، حسین عورت سے شادی چاہتے ہیں تو حسین ترین عورت سے شادی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو بیماری کا علاج کروا دیں گے، یہ سب کچھ بجائے اس جواب میں کچھ اور کہنے کے اللہ کے نبی نے حامیم سجدے کی آیات پڑھی، اور جہاں سا مولانا نے کوٹ کیا ہے سجدے کے مقام تک تقریباً 3 رکوع ہیں، سجدے کے مقام تک پہنچے، سجدہ کر کے آپ نے جب یہ کہا تو اس آدمی کے چہرے کا رنگ فخر ہو گیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے اس واقعے سے کہ وہ چلا تھا مشورہ دینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، واپس جا کر اپنے قریش کے لوگوں کو مشورہ دینے لگا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ جو کچھ باتیں اور کلام میں نے سنا اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنا، اور یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ سچی اور اچھی باتیں ہیں، یہ غالب آئیں گی، اگر تم اپنے ہاتھ روک لیتے ہو ان پر اٹھانے سے، کل یہ غالب آ گئے تو ان کی کامیابی تم عرب ہونے کی حیثیت سے، تم ان کے قریش قبیلے کے ہونے کی وجہ سے تمہاری بھی کامیابی ہوگی۔ تو مشورہ دینے چلا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جا کے واپس دینے لگا قریش کے سرداروں کو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا واقعہ کہ وہ جس میں اونٹوں کا دینا تھا، باتیں بازار میں تو بڑی بڑی ڈینگیں مارتے لوگ، پہلوان قسم کے ہم ایسا کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے لوگوں کو کبھی کچھ یہ نہیں کیا، یہی وجہ تھی کہ معاشرہ آپ کو اس وقت امین اور صادق کہہ کے پکارتا تھا۔ کعبے کی تعمیر کے موقع پر نبوت سے 5 سال 35 سال عمر تھی اللہ کے نبی کی جب کا واقعہ ہے، وہ صبح کو جب آئے تو آپ نے جو ہے لوگوں نے آپ کو حکم اور پنچ میں مانا، اور آپ نے چادر منگوائی، اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پتھر رکھا، تمام قبیلے چادر اٹھائے، اور جب اوپر تک اڑ گئی چادر تو اس کے بعد اٹھا کے اپنے ہی ہاتھ سے نصب کروایا۔ یہ طریقہ بھی اللہ ہی نے سجھایا۔ بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو سحر اور جو اٹریکشن تھا وہ ایسا تھا کہ بس جو آپ سے ایک بار ملے وہ مل کے ہی رہ جائے۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک شاعر تھے بہت معروف شاعر، وہ جن کو کہا جاتا کہ وہ پچھلے دور میں نے اللہ کے نبی کے آمد کے بعد اور کلام اللہ کے نازل ہونے سے پہلے شعراء کا بڑا دبدبہ، اور وہ تھا ایک مرتبہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب وہ شعراء کی بولتیاں اور ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ تو ایک شاعر بہت مشہور، وہ سبا کے شاعر کچھ بولتے ہیں، سبا ہے اس کے شاعر، یعنی وہ آخری جو 7 شاعر تھے جن کے نام بہت اونچے اور جن کے کلام کو بار بار کعبے کے دروازے سے ٹانگا جاتا تھا، ان میں سے ایک شاعر ہیں جو آخری بچے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد جو مکے آتے ہیں تو لوگ مکے والے کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار، تم ہرگز ان سے نہیں ملنا اور ان کی باتیں نہیں سننا۔ تو انہوں نے ان کی باتوں کو سچ مان کے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اور اس کے بعد کعبے کا طواف کر رہے تھے وہ شاعر، اور اس کے بعد طواف کرتے ہوئے احساس دل میں یہ ہونے لگا کہ میں وہ شاعر جس کا کلام کعبے پہ ٹانگا جاتا، میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میرے کان میں کوئی رکعت پڑے اور میں وہ ہو جاؤں، تو ایک کان میں سے انہوں نے نکالا، اور اس کے بعد پھر طواف کر رہے ہیں جاری، دوسرے کان سے نکالا، اور اللہ کے نبی یہ وہ وقت تھا جب آپ صبح اور شام کو 2 نمازیں، اس لیے کہ ابھی 12 سال بعد جا کے 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور جب تک پہلے تو ابتداء نمازیں جو کھل کے بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ تلاوت کر رہے تھے، وہ قرآن کی آیات ان کے کان میں پڑی، اور وہ ایک، میں نے تو غالباً ابن اسحاق کا حوالہ ہے کہ وہ شاعر وہاں
معاشرے میں بازار میں علل اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بھی گھبرا رہا تھا کہ چونکہ اتنا ڈرا کے بھیجے تھے لوگ، تو وہ پیچھے پیچھے قدموں سے اللہ کے نبی کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب وہ گھر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا کر رہے تھے، یہ کون سی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ اور اتنے بڑے زبان داں جو شاعر کا کہنا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہ صرف ایک ہی ملاقات میں ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں ابتدا۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت کی پرسنالٹی کا ایفیکٹ، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا اللہ کے کلام کی آیات کا اثر۔ چلیے ہمارے شاہد بھائی یہاں سے آگے کنٹینیو کیجیے۔ اظہر بھائی کتاب ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں ہے کتاب۔ ہاں ٹھیک، چلیے 7 منٹ شاہد بھائی، 7 منٹ اظہر بھائی پڑھیں گے، 15 منٹ۔ میرے پاس نہیں ہے کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز وحی سے ہجرت تک تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو منتخب فرمایا اور اسے انسانیت کا امام مقرر کیا۔ یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکاک سونپی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی درجے میں خواہش مند نہ تھے۔ یہ انتخاب خداوندی تھا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ایک عالمگیر دعوت کی ذمہ داریاں آپ کو سونپ دی گئی۔ آپ کے حاشیہ خیال میں بھی اس کا ارادہ یا خواہش تو درکنار اس کی توقع تک کبھی نہ گزری تھی۔ بس ایک راہ چلتے انہیں کھینچ بلایا گیا اور نبی بنا کر وہ حیرت انگیز کام ان سے لیا گیا جس کا کوئی نقشہ آپ کے سابقہ زندگی میں نظر نہیں آتا۔ مکے کے لوگ خود جانتے تھے کہ یہاں ایک سیکنڈ جی شاید یہاں یہ کہنا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی جب غار میں جا کے بیٹھے تھے، ایک تو معاشرے کی حالات کو دیکھ کر طبیعت اڑتی تھی اور تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ راتوں میں جو خواب دیکھتے، دن کے اجالے میں آپ کو معاشرے میں سچ پورے ہوتے نظر آتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو پسند کیا اور غار میں، تو وہاں غار میں بیٹھنے پہ میں نبی بنایا جاؤں گا، کوئی وحی آئے گی، کوئی فرشتہ آئے گا، ایسا کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، بیونڈ ایکسپیکٹیشن سڈنلی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اچھا لوگ خود جس پر نازل ہو رہا ہے وہ خود دنگ تھے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر جب کلام کئی دنوں تک نہیں آیا تو کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ چلیے جس کا کوئی نقش آپ کے سابقہ زندگی میں نظر نہیں آتا۔ مکے کے لوگ خود جانتے تھے کہ غار حرا سے جو روز آپ نبوت کا پیغام لے کر اترے، اس سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے مشاغل کیا تھے، آپ کی بات چیت کیا تھی، آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے، آپ کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں۔ یہ پوری زندگی صداقت، دیانت اور پاک بازی سے لبریز ضرور تھی۔ اس میں انتہائی شرافت، امن پسندی، پاس عہد، ادائے حقوق اور خدمت خلق کا رنگ بھی غیر معمولی شان کے ساتھ نمایاں تھا۔ مگر اس میں کوئی چیز ایسی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال گزر سکتا ہو کہ یہ نیک بندہ کل نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ربط ضبط رکھنے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں اور ہمسایوں اور دوستوں میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے ان مضامین اور مسائل اور موضوعات کے متعلق کبھی ایک لفظ تک آپ کی زبان سے نہ سنا تھا جو غار حرا کی اس انقلابی ساعت کے بعد ایک آپ کی زبان پر جاری ہونے شروع ہو گئے۔ کسی نے آپ کو وہ مخصوص زبان اور وہ الفاظ اور اصطلاحات استعمال کرتے نہ سنا تھا جو اچانک قرآن کی صورت میں آپ سے سننے لگے۔ کبھی آپ واز کہنے کھڑے نہ ہوئے تھے، کبھی کوئی دعوت اور تحریک لے کر نہ اٹھے تھے، بلکہ کبھی آپ کی سرگرمی سے گمان تک نہ ہو سکتا تھا کہ آپ اجتماعی مسائل کے حل یا مذہبی اصلاح یا اخلاقی اصلاح کے لیے کوئی کام کرنے کی فکر میں ہیں۔ اس انقلابی ساعت سے ایک دن پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسے تاجر کی زندگی نظر آتی تھی جو سیدھے سادے جائز طریقوں سے اپنی روزی کماتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے
مہمانوں کی توازی، غریبوں کی مدد اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کرنے کے لیے خلوت میں جا بیٹھتا ہے۔ ایسی شخص کا ایک عالمگیر زلزلہ ڈال دینے والی خطابت کے ساتھ اٹھنا، ایک انقلابی انگیز دعویٰ شروع کر دینا، ایک نرالا لٹریچر پیدا کر دینا، ایک مستقل فلسفہ حیات اور نظام فکر و اخلاق و تمدن لے کر سامنے آ جانا اتنا بڑا تغیر ہے جو انسانی نفسیات کے لحاظ سے کسی بناوٹ اور تیاری اور ارادی کوشش کے نتیجے میں قطعاً رونما نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسی ہر کوشش اور تیاری بہرحال تدریجی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے، اور یہ مراحل ان لوگوں سے کبھی مخفی نہیں رہ سکتے جن کے درمیان آدمی شب و روز زندگی گزارتا ہو۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان مراحل سے گزری ہوتی تو مکے میں سینکڑوں زبانیں یہ کہنے والی ہوتی کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شخص ایک دن کوئی بڑا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کفار مکہ نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر یہ اعتراض کرنے والا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا۔ جی جی اثر میں پڑھیں۔ یہاں ایک بات کا ذکر کر دوں، پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رومن امپائر کے قیصر کے پاس پہنچی، ہاں قیصر کے پاس، تو اس نے یہی باتیں پوچھی، یہ بتاؤ کہ کیا وہ کسی خاندان سے ایسے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس بادشاہی تھی؟ کیا اس نبوت کے اعلان سے پہلے انہوں نے کبھی کلیم کیا تھا کہ میں اس بستی کا بادشاہ ہوں، فلاں ہوں، ایسا؟ یا ان کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے کام کے لیے جو تیاری کریں، ایسا؟ تو معلوم یہ ہوتا کہ یہ وہ سمٹمز ہے انبیاء کے لیے، خاص کر خود نبی کے لیے سرپرائز ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھو اچھا، پریپریشن کب سے ہو رہا؟ دائی حلیمہ کے گود سے ہو رہا، سینے کے شق ہونے سے ہو رہا، اور جو ہے پیدا ہونے سے پہلے والد کے انتقال سے ہو رہا، ماں کے جو ہے جلدی سے بچھڑ جانے سے ہو رہا، اس کے بعد دادا کے چلے جانے سے ہو رہا۔ وہ ہیرا، وہ جو راہب تھا، پہلی مرتبہ جو شام کے سفر پہ گئے تو جو ہے ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قافلے میں کوئی نیا آدمی کا اضافہ، تو کہا کوئی اور نہیں، میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا، تو کہا بلاؤ۔ وہ خاص دعوت رکھی، اچھا دعوت میں سب لوگ آ گئے، اللہ کے نبی اس وقت پہ تو بچے ہی تھے میرٹ، تو نہیں گئے، تو اس نے روک کے، خاص کر وہ ہیرا، وہ جو غراہب تھا، اس نے کہا کہ اس کو یہ چھوٹا تو نہیں؟ تو کہا کہ نہیں، بس ایک بھتیجا ہے میرے سامان کی حفاظت کے لیے۔ کہا اسے بلاؤ۔ بلانے کے بعد کہا کہ میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسی نشانیاں تھی جو اس سے پہلے میں ہر وقت کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا ہے تو اس پہ نظر ڈالتا ہوں، یہ بالکل انہونی بات تھی کہ ابر تم کو سایہ کیے ہوئے تھا، تم عجیب حالات سے تھے، راستے کے درخت تمہاری جانب جھک رہے تھے، عجیب کیفیت، تو اس بچے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہود اس بچے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو مطلب وہ پہلے سے ہی جو ان باتوں کی پیشن، یہ جو ہے ان ایکسپیکٹڈ۔ چچا واپس آ کے دیکھو بھتیجے، میرے کو معلوم ہے تم بہت امپورٹنٹ ہے، کہتے اب بھائی تو نہیں ہے، لہٰذا میرے کو حفاظت کرنا، ایسا کہیں کچھ ڈسکرپشن نہیں ملتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سڈنلی جو اتنا بڑا بار اور امانت دی ہے، وہ اتنا چونکانے والا تھا خود نبی کے لیے۔ کیا ہو گیا اللہ، کہیں میں جلدی جلدی نہ پڑھوں تو کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، کہیں بھول نہ جاؤں، یعنی یہ سب چیزیں جو قرآن بتا رہی ہے۔ چلیے آگے، اظہر بھائی یہاں سے۔ ہلو، السلام علیکم، میں ذرا معذرت چاہتا ہوں، یہ پیج نمبر بولیے ذرا، سوری۔ پیج 30 ہے، نمبر 30 30 کا آخری پیراگراف۔ پیج نمبر اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ پیج نمبر، ہاں اتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ پھر یہ بات کہ آپ خود نبوت کے خواہشمند کیا اس کے لیے متوقع اور منتظر نہ تھے، بلکہ پوری بے خبری کی حالت میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں سابقہ پڑا۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے جو احادیث میں آغاز وحی کی کیفیت کے متعلق منقول ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات اور سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے کانپتے اور لرزتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ کچھ دیر کے بعد
جب خوف زدگی کی کیفیت دور ہوتی ہے تو اپنی رفیق زندگی کو سارا ماجرا سنا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ وہ فوراً جواب دیتی ہے ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی رنج میں نہ ڈالے گا، آپ تو خرابت داروں کے حق ادا کرتے ہیں، بے بس کو سہارا دیتے ہیں، بے زر کی دستگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی توازے کرتے ہیں، ہر کار خیر میں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے، جو ان کے چچا زاد بھائی اور اہل کتاب میں سے ایک ذی علم اور راست باز آدمی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سننے کے بعد بلا تعمل کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہی ناموس کار خاص پر معمور فرشتہ ہے جو عیسیٰ کے پاس آتا تھا علیہ السلام۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا۔ موسیٰ کے پاس آتا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ وہ جواب دیتے کہ ہاں، کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لے کر ہیں اور لوگ اس کے دشمن نہ ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ اس حالت کی تصویر پیش کر دیتا ہے جو بالکل فطری طور پر ایک خلافت توقع ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ پیش آ جانے سے کسی سیدھے سادے انسان پر طاری ہو سکتی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے، یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھے جیسے آدمی کو نبی ہونا چاہیے، اور اس انتظار میں مراقبے کر کر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس پیغام لاتا ہے، تو غار ہرا والا معاملہ پیش آتے ہی آپ خوشی سے اچھل پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر سیدھے اپنی قوم کے سامنے پہنچتے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں حالت یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر ششردہ رہ جاتے ہیں، کانپتے اور لرزتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ ذرا دل ٹھہرتا ہے تو بیوی کو چپکے سے بتاتے ہیں کہ آج غار کی تنہائی میں مجھ پر یہ حادثہ گزرا ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کی خیر نہیں آتی۔ یہ کیفیت نبوت کے کسی امیدوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف ہے، یہ کیفیت نبوت کے کسی امیدوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف۔ پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ کہتی میاں گھبراتے کیوں ہوں، جس چیز کی مدت سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو اب پیروی کی اور پیری کی دکان چمکاؤ، میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں۔ مگر وہ 15 برس کی رفاقت میں آپ کی زندگی کا جو رنگ دیکھ چکی تھی، اس کی بنا پر انہیں یہ بات سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ لگی کہ ایسے نیک اور بے لوث انسان کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، نہ اللہ اس کو بڑی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سراسر حقیقت ہے۔ اور یہی معاملہ ورقہ بن نوفل کا بھی ہے۔ وہ کوئی باہر کے آدمی نہ تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری کے آدمی تھے اور قریب کے رشتے سے برادر نسبتی تھے۔ پھر ایک ذی علم عیسائی ہونے کی حیثیت سے نبوت۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ورقہ بن نوفل یہ وہ شخصیت ہے جو اس وقت بتوں سے بیزار ہو کر عیسائیت اختیار کر گئے تھے اور تورات اور انجیل کے ماہر مانے جاتے تھے مکے میں۔ ورقہ بن نوفل بن اسد یعنی بی بی ختیجہ کے خاندان سے تھے۔ بی بی ختیجہ بنت خولید بنت اسد، تو ورقہ بن نوفل بن اسد، تو لہٰذا جو ہے رشتے کے اعتبار سے جد دونوں کا سیم ہونے سے ورقہ بن نوفل بی بی ختیجہ کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھے اور اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ کے نبی کی شادی میں نکاح میں ابو طالب نے خطبہ نکاح۔ چلیے، اور یہی معاملہ ورقہ بن نوفل کا بھی ہے۔ وہ کوئی باہر کے آدمی نہ تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری کے آدمی تھے اور قریب کے رشتہ دار سے
برادر نسبتی تھے. پھر ایک ذی علم عیسائی ہونے کی حیثیت سے نبوت اور کتاب اور وحی کو وہی بناوٹ اور تصنیع سے ممیز کر سکتے تھے. عمر تصنع میں بڑے ہونے اور شو وہی کی آف بناوٹ اور تصنع سے ممیز کر سکتے تھے. ممیز سپریٹ کر سکتے تھے، ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے. تصنع کہتے ہیں دکھاوے کو، شو آف. شو آف. شو آف میں اور ایکچوئل وہی میں فرق کر سکتے تھے، یہ ہے اصل بات. تصنع سے ممیز کر سکتے تھے. عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی بچپن سے اس وقت تک ان کے سامنے تھی. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہیرا کی سرگشت سنی تو فوراً کہہ دیا کہ یہ آنے والا یقیناً وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وہی لاتا تھا، کیونکہ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی تھی کہ ایک انتہائی پاکیزہ سیرت کا سیدھا سادہ انسان بالکل خالی الذہن ہے. نبوت کی فکر میں رہنا تو درکنار، اس کے حصول کا تصور تک اس کے حاشیے خیال میں کبھی نہیں آیا ہے. اور اچانک وہ پورے ہوش و حواس کی حالت میں علانیہ اس تجربے سے دوچار ہوتا ہے. اسی چیز نے ان کو دوا اور دوچار کی طرح بلا ادنا تامل اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ یہاں کوئی فریب نفس یا شیطانی کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اس سچے انسان نے اپنے کسی ارادے اور خواہش کے بغیر جو کچھ دیکھا ہے وہ دراصل حقیقت ہی کا مشاہدہ ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ایسا بین ثبوت ہے کہ ایک حقیقت پسند انسان مشکل ہی سے اس کا انکار کر سکتا ہے. اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اسے دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. مثلا سورہ یونس میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا تو میں کبھی یہ قرآن تمہیں نہ سناتا تھا، بلکہ اس کی خبر تک تم کو نہ دیتا. آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ اور سورہ شورى میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے تک نہ تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر ہم نے اس وحی کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم رہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. کنٹینیو کروں؟ ایک پیراگراف پڑھ لیجئے، آغاز دعوت. اس کے بعد آغاز دعوت. جب آیت وَأَنذِرُوا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرما رہا، ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا کہ یا نبی، یا بنی عبد المطلب، یا عباس، یا صفیت الامر رسول اللہ، یا فاطمہ، یا بنت محمد. یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ اے نبی صلی اللہ اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول کی پھوپھی، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں خدا کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم لوگ جو چاہو مانگ سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے صفا کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا، یا صباح، ہائے صبا کا خطرہ، اے قریش کے لوگو، اے بنی کعب بن لو، اے بنی مرہ، اے آل خصہ، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد الشمس، اے بنی ہاشم، اے آل عبد المطلب. اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح تڑکے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اس طرح پکارنا شروع کرتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر سب لوگ گھروں سے نکل آئے، اور جو خود نہ آ سکتا اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لیے بھیج دی. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں
اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہمارے تجربے میں تم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئے اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ۔ اس وقت تم پکارو گے یا محمد، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لو، البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلح رحمی کروں گا۔ جزاک اللہ۔ یہ ہوا ہمارا 186واں دن۔ یہاں ایک بات کا ذکر کر کے دعا کر لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جب وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر گھر میں اپنی زوجہ محترمہ سے بتایا تو زوجہ محترمہ نے کیا کیا؟ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، ایک تو کہا کہ زنبیلونی، مجھے کچھ اڑا دو، دوسرا یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کیونکہ ایک انہونی واقعہ تھا، ان ایکسپیکٹڈ واقعہ تھا، ایک تھا، 5 آیتیں پڑھا کے فرشتہ جا چکا تھا، انسانی شکل میں آیا تھا اور تختیوں پر لکھا دکھایا تھا، تو اس طرح محسوس ہوتا کہ کیا کریں۔ بی بی خدیجہ کا جو رول اس کے فوراً بعد تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والی سب سے پہلی ہستی بی بی خدیجہ ہے، مرد بھی نہیں، خاتون ہے جس کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے، نمبر 1۔ نمبر دوسری بات جو بڑی اہم تھی اس رائٹ اپ میں وہ یہ تھی کہ بی بی خدیجہ نے اللہ کے نبی کی تعریف کی اور آپ کی خصائص، آپ کی خصوصیات، آپ کی اسپیشلٹیز، آپ کی جو ہے ہمدردی، غمخواری، یتیموں کو کما کر دینا، بیواؤں کا خیال رکھنا، ناداروں کا یہ کرنا، فلاں کرنا، آپ کو آپ کا رب کیسے رسوا کرے گا، یہ دلیل جو تھی۔ آپ ذرا غور کیجیے، ہم میں سے جتنے لوگ شادی شدہ ہیں، کیا کوئی ایسا اٹیسٹیشن ہماری بیویاں ہمارے متعلق دے سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں باہر یہ بالکل ہو بہو وہی ہیں جو ہم انہیں گھر میں دیکھتے ہیں؟ یہ تھی بی بی خدیجہ جس نے تصدیق کی اس نبی آخر الزماں کی کہ میرے شوہر نامدار، میرے مجازی خدا جو ہے وہ محمد رسول اللہ، جو کچھ تم باہر دیکھتے ہو وہ اس سے زیادہ کہیں گھر میں بہتر ہے۔ بیوی کا تصدیق کرنا، آپ یقین مانو پورا معاشرہ آپ کی باتوں کی گواہی دیتا ہوگا، حضرت بڑے اچھے ہیں، ان کی تقریر اچھی، ان کا آواز اچھا ہے، بیوی سے پوچھے تو معلوم ہوتا واضح دینے والے، بیانہ کرنے والے، گفتگو کرنے والے گھر میں بیوی بچوں میں کیسے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تو میں سب سے بہتر وہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا، اور میں تمہیں سب سے بہتر۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے کہ ہماری بیویاں ہماری تصدیق اور سند دینے والی ہو جائیں۔ آمین آمین۔ اے اللہ ہمیں ان رحمان والے بندوں میں سے بنا لے جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ان کی بیویوں اور بچوں سے پہنچتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا۔ اے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر کر، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ساری دنیا میں جہاں کئی مسلمان تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشاں، اللہ انہیں کامیابیاں، کامرانی عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت، جوانوں کی مغفرت، بوڑھوں کی مغفرت، بچوں کی مغفرت، خواتین کی، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے وہ مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے۔ اے اللہ ہم اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہونے والے ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جائیں، ہم تو سے راضی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا 186واں دن مکمل ہوا، کل پھر انشاءاللہ 187 ڈے کے ساتھ ہم ملیں گے۔ جزاک اللہ۔